بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو۔ کیا تم کو میں نہ بتلاؤں ایسی چیز کہ جب تم اس کو آپس میں کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور وہ یہ ہے کہ تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ اس حدیث شریف میں ایک تو ایمان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان اتنی اہم چیز ہے جو انسان کے عقائد میں اولین مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کے بغیر جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی جتنی مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، چین و سکون ہے، آخرت کی نعمتوں، راحتوں، چین و سکون کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ایک آدمی ساری زندگی مصائب کا شکار رہے، مشقتوں کو جھیلتا رہے اور تکلیفوں میں رہے، بیماریوں میں رہے، لیکن کل قیامت میں اس کو جنت کا ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے کہ تمہیں اپنی کوئی تکلیف یاد ہے، تو وہ کہے گا مجھے کوئی تکلیف یاد نہیں، سب کچھ بھول جائے گا۔ حالانکہ اس کو جنت کی نہر کا ایک غوطہ دیا گیا ہے، جنت میں داخل نہیں کیا گیا، اس کی نعمتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر ایک شخص ماں کے پیٹ سے سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہو اور ساری زندگی اس کو چین و سکون، راحت، آرام ملا ہو، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی بیماری اس کو کبھی نہ آئی ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے اور اس کے قریب سے خالی گزارا جائے، اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے، تو وہ کہے گا مجھے کوئی نعمت، راحت، چین سکون یاد نہیں۔ تو آخرت کی کامیابی اور ناکامی اتنی اہم چیز ہے۔ کامیابی ایسی ہے کہ اس کو حصول اور اس کے پانے کے لیے انسان کو انتھک محنت کی ضرورت ہے، اور ناکامی بھی ایسی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بھی خوب محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان جنت کی کامیابیوں کی اولین کنجی ہے، اس کے بغیر جنت کی نعمتیں ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب فرمایا اس حدیث میں کہ ایمان کے لیے آپس میں محبت کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کے آپس میں تعلق محبت کا ہو، نفرت، عداوت کا نہ ہو، دشمنی کا نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ یہ جو اختلاف اور فساد ہے یہ دین کو مونڈنے والا ہے، یعنی اس اختلاف اور فساد کی وجہ سے دین کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اب یہ آپس میں محبت کس طرح پیدا ہو، تو اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کے پھیلانے سے ایک دوسرے سے دل قریب ہوں گے۔ سب سے پہلی جو الفت کی سیڑھی ہوتی ہے وہ سلام ہے۔ جب انسان کسی سے کوئی سلام کرتا ہے، اگر جان پہچان نہ بھی ہو، تو اس سلام کے ساتھ ہی دل میں محبت آ جاتی ہے، اور پھر تعلق مزید بڑھتا ہے اور مزید محبت آتی ہے۔ تو آپس میں سلام کو پھیلانا چاہیے، چاہے ہم کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اس کے نتیجے میں ہمیں محبت حاصل ہوگی، اور محبت کے نتیجے میں ایمان ہوگا، اور جب ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد، لا الہ الا اللہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔